السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ آج کی ہماری حدیث مبارکہ بخاری سے ہے اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث کی اقسام میں سے یہ ایک ایسی حدیث ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت فرمایا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معه حیث یذکرنی۔ میرا بندہ میرے بارے میں ظن رکھتا ہے اور میں اسی ظن کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین اور ایمان ہے، اسی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت کی امید ہے، دعا کی قبولیت کی امید ہے یا اللہ کے عذاب سے نجات کی امید ہے۔ مطلب جو بھی وہ چاہتا ہے اور اس کی نعمتوں کا حصول جو بھی وہ چاہتا ہے، یہ تمام چیزیں جب انسان اچھے ظن اور یقین کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے یقین کے مطابق اسے عطا کرتا ہے۔ امید رکھنا اور ہمیشہ اچھا ظن رکھنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کسی شخص کو موت نہ آئے مگر یہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو، یعنی جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بہت سے گمان پیدا ہوتے ہیں، مختلف خیالات آتے ہیں اور اس کے ذہن میں بہت گمان پیدا ہوتے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ اگر وہ اس وقت اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے ظن کے مطابق دیتے ہیں۔ اسی طرح مسائل، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں تو شیطان بندے کو اس کے رب سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح سے حتیٰ کہ بنیادی تکالیف میں دیگر معاملات میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف نیکی کرنا عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے پر انسان کا اچھا گمان ہونا، اطمینان ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں فیصلہ کیا وہ بہترین ہے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ میں نے دعا تو کی تھی لیکن میری دعا کے برعکس ہو گیا، اور وہ پھر دعا کرنے کے بعد اگر وہ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اپنی چاہت پر، اپنی دعا پر فوقیت دیتا ہے تو یہ حسن ظن ہے، اور یہی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ کچھ لوگ اس مقام پر آ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے نیکی کی ہے، اتنی عبادت کی، اتنی دعا کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے چیزیں نہیں دیں جو میں نے اس سے چاہا تھا، اتنے نوافل پڑھے، اس طرح کی باتیں سوچنا اصل میں یہ عبادت نہیں ہے، یہ سوداگری ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی چاہیے، اس کا حق ہے یہ اس کے ہر فیصلے پر یہ سوچے یہ مالک کا فیصلہ ہے، پھر اپنی مرضی سے عبادت کرے اور پھر چھوڑ دے، یہ دنیا کی عبادت ہے، پھر یہ دنیا کی رغبتوں کی عبادت ہے کہ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اگر نہیں ملتا تو سب عبادتیں چھوڑ دیتا ہے، دنیا ملتی تو خوش، نہیں ملتی تو موڈ بگڑ جاتا ہے۔ عبادت تو جیسے امور شرعیہ میں ہوتی ہے، نماز، روزہ میں، اس سے کہیں زیادہ عبادت امور کونیہ میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس کے فیصلوں میں ہے۔ اصل عبادت یہی ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ اس کے بعد فرمایا میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بندے کا ذکر فرمانا کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی محفل میں یاد کرتا ہے۔ لوگ دنیا کی شہرت کو روتے رہتے ہیں، اور فرمایا اگر وہ لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بھی اپنے ہاں یاد کرتا ہوں، مطلب اپنے والے لوگوں میں، جیسے فرشتے سب لوگ ان لوگوں میں یاد کرتا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، ایک بالشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے ہمارا رب۔
یہ رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس میں دنیا آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیں اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ وہ رب جو ہم سب سے بہت پیار کرنے والا ہے، اس پہ یقین کرنا سیکھیں، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور امید کو باندھے رکھیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔